الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت نال زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا نبي الله يا رسول الله انظر هذا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بار منه قرآن خذ يدي سائل لنا أشغالنا اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد حضرت السلام امام الانبیاء قائد المدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں دوستوں بزرگوں میرا مبارکباد کے مستحق ہوں اللہ وحدہ لا شریک نے اللہ خالق کائنات نے میرے اور تیرے مقدر کے اندر میری اور تیری قسمت کے اندر ربیع النور شریف کا مہینہ نصیب فرمایا عطا فرمایا سارے دنوں سے سارے مہینوں سے سارے سالوں سے سارے مہینوں سے جو افضل مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے سارے دنوں سے جو افضل دن ہے پیر کا دن ہے اور سارے دنوں سے افضل دن 12 ربیع الاول کا دن شریف ہے ویسے تو جمعہ مبارک کا دن بڑا مقام والا ہے بڑی شان والا ہے ممبر رسول میں بیٹھ کر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں جمعہ تب ملا جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے وہ دن پیر کا دن تھا وہ دن سوار کا دن تھا اگر قرآن ملا نماز ملی اور مسجد میں مل کے اکٹھے ہوئے جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوئے اگر ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ملا اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ ملی ماں کو مقام ملا بیٹی کو شان ملی رب کی جنت کو اٹھا کر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میری اور تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا یہ ساری برکتیں یہ ساری رحمتیں یہ ساری شانہ یہ سارے فضائل و برکات کس نے دی گئے یہ سب کو کس نے عطا کی
دیا وہ آمینہ کے لال میرے تیرے آقا و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اقبال پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے مولا لیتا نہ تھا کوئی نام تیرا، مولا لیتا نہ تھا کوئی نام تیرا، بگڑے ہوئے نام کی بڑائی کس نے شان ہے، کس نے بتایا میں اور آپ حضرات کو دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے نہ آتے تو رب کعبہ کی قسم میں اور اطاعت اور تم بتوں کے سامنے جھکے ہوتے یا مندر میں رام رام کر رہے ہوتے یا اپنے کسی خدا کو پوج رہے ہوتے، اس خدا کو چھوڑ کر کسی زمین کے خطے پہ کسی درخت کو خدا مان کے بیٹھے ہوتے، کسی اور چیز کو خدا مان کے بیٹھے ہوتے۔ یہ ساریاں شانہ، یہ ساریاں برکتاں آمنہ کے لال کی بدلیاں ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے تو ملاد اور اپنے کائنات نے بھی کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا مرزا خاصل کا عیسیٰ کا فرمایا کہ میں دو جلسے کیتے، ایک جلسہ توحید، ایک جلسہ رسالت۔ جلسہ توحید کیے اس کے اندر سارے عمر اکٹھا کروایا، سارے کو جمع کیتا اور فرمایا کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب ہاں۔ اس کے اندر میں بھی گیا دوسری گیا کہ اقال ولا ہاں مولا تو ساڑا رب ہے، تو ساڑا پروردگار ہے۔ جلسہ ختم ہو گیا، محفل ختم ہوئی، پھر جو رب نے اپنے یار کی محفل کا انعقاد کیا، محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنائی، جو جلسہ رسالت کا انعقاد کیا، رب نے فرمایا کہ جبریل اس محفل کے اندر عام نالے سارے خاص آنے، سارے خاص آنے، اس محفل کے اندر آدم علیہ السلام آنے، نوح علیہ السلام آنے، سارے نبیان اکٹھا کیتا جاوے، سارے خاصاں اکٹھا فرما کے آج محفل کی ہے، آج یار دے ذکر دا، یار دے آن دا، آج یار دے ملاد کے پاس آدھتا، رب نے ملاد پڑھ کے مینو دے دے تو دسیا کہ لوگوں آج میں بھی ملاد بنا لیا، زمین دیا کہ دوسرا بھی ملاد بنا چھڑا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں رب کائنات نے ملاد بنایا، کنے ملاد بنایا؟ اللہ کا قرآن پہلا سپارہ یہی کہتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي، کہ رب نے ملاد بنایا، جدو پھر رب نے اندر روح دے اندر سارے نبی پوچھیا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، کہ نبیوں اور دسو کہ اسی کلمہ پڑھ رہے ہوں، تو ہاڑے اسی کلمہ پڑھا رہے ہوں، ہاڑے اسی کلمہ پڑھ رہے ہوں، اسی اپنا کلمہ پڑھا رہے ہو، اس کاش مقاصد دے اندر میرا رسول آ جاوے، اسی اپنا کلمہ چھوڑ دے آجے، میرے یار دی اطاعت کرے آجے، میرے یار دی پیروی کرے آجے۔ فرمایا کہ ملاد ختم نہیں ہویا، ملاد کا حصہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جب تمہارے تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہو، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیش علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس کاش کے اندر میرا یار آئے، میرا نبی آئے، تو کیا کرنا ہے؟ اپنے کلمے کو بھی چھوڑ دینا ہے، یار کی اطاعت بھی کرنی ہے، یار کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اور اس کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میرے غلاموں، میرے نبیوں، جب نبی آئے کلمہ بھی پڑھنا ہے، اپنے کلمے کو بھی بند کر دینا ہے، اپنے
باری ذمے نو اٹھا دیو فرمایا کہ اس باری ذمے دے نال میں بھی گواہ بن جانا تسی میرے یار دا کلمہ بھی پڑھنا ہے تو دی مدد بھی کرنی ان اج کو بندہ گل کرے کہ مدد اللہ ہی کرتا ہے نا اللہ فرمایا کہ اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اس دی مدد بھی کرنی ہے معلوم ہویا کہ نبی دا جلسہ بلاد مصطفیٰ بنانا سنیا دا نہیں کا نہیں عالم رواج ہی بنایا گیا یہ ملاد عالم رواج ہی بنایا گیا سی میں سوال کرنا کہ 14 اگست آئے بڑیاں خوشیاں بڑیاں جھڑیاں تو بڑیاں مرچاں میں سوال کیتا بڑیاں جھڑیاں بڑیاں مرچاں بڑے جلوس آج گھاٹ کو سجایا جا رہا ہے آج مسجد سجائی جا رہی ہے جواب آیا وہ صاحب 14 اگست ہے کاس تو پہلے ایک جگہ بھی ہے 2 بھی ہے 3 بھی ہے 4 بھی ہے اس میں ایسی بات کون سی ہے جواب آتا ہے 14 اگست ہے بھئی 14 اگست ہے 14 اگست تو کیا ہوا کہ آپ کو نہیں پتا 14 اگست تو ساڑھا پاکستان بنیا ساڑھا ملک بنیا 14 اگست تو یار 14 اگست والے دن تو جھڑیاں لاوے اگر آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے تشریف نہ دے ہوتے 14 اگست بھی اللہ نہ 13 اگست بھی اللہ اگر ساریاں رحمتہ ساریاں رونقہ ساریاں برکتہ یہ ساریاں بار حکومت دیتی ہے بدلتا ہے یہ ساریاں شانہ یہ ساریاں رحمتہ آج مسلمان خوشی کرے تو رب شانہ کا فرما دیتا ہے رب برکتہ کا فرما دیتا ہے اگر ہوئے غیر مسلم کلمہ کو نہ ہوئے کلمہ کو نہ ہوئے ابو جیل وہ بھی حضور بھی ملاد کا صحابت خوشی بنا لے تو رب وہ بھی بخشے خدا فرما دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاد با سعادت ہوئے ناصر صحیبہ لوٹی آئی آپ کے حاضر عزت کی تھی کہ سونے بھتیجے دی مبارک ہوئے بھتیجا رب نے عطا کیتا مبارک ہوئے رب کائنات دے غلامو میرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے سنو سعودیہ نے آپ کی مبارک دیتی مبارک دے دو آپ نے فرمایا جا چلی جا دل میں آزاد کیتا بھتیجے دی خوشی سمجھ جائے اس نے نبی دی ملاد دی خوشی دیتی تو جو ہے اس نے مبارک بھتیجا سمجھ کے دیتی نبی سمجھ کے دیتی آواز میرا میں مبارک گیا خواب لے اندر کس نے پوچھا ما فعل اللہ بھی کام اللہ کریم نے تیرے نام کی سلوک کیتا ہے کیا رویہ اختیار کیتا ہے کہنے لگا ہاں میں کافر سا بڑا بڑا کافر سا جدو مریا رب نے جنت دے اندر دوزخ دے اندر جنتی بنائی آگ دے آگ سر جو نکلتی ہے لٹا بولا تو ہوندیاں نے پر دن بھی آگ دے اندر گزرتا ہے رات بھی آگ دے اندر گزرتی ہے جدو دی سوار دی رات جدو دی پیر دی رات بے کائنات آگ تو مٹھی کر دیتا ہے جنتی اتار دیتا ہے میرے بوجھ اگل جڑی پہن دی جنہ نے آگ سے جا میں آزاد کیتا کیا صحابیت میں آزاد کیتا جس مقدم نے نال اپنی حکرانی اپنی غلامت آزاد کیتا سینہ اس مقدم نے چول پیر دی رات ایک پھوار نکل دی ہے جڑی دو تو مٹھی ہے شاہ تو مٹھی ہے دو تو سفید ہے جنہ نے موہ جو رکھ کے چوسنا رب کائنات جہنم دے اندر میں تسکینہ کا فرما دیتا ہے فرما دیتا یا ایک غیر مسلم ایک کافر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت با سعادت خوشی مناتا ہے خوشی سے آکے لوٹی تو آزاد کرتا ہے پر کلمہ نہیں پڑھیا رب فرماتا جا میرے یار کا ملاد بنایا ہی کہ تو کھانے نہیں بولے گا کیا اس دن کا صدقہ اس رات کا صدقہ رب شانہ کا فرما دیتا ہے آج میں تو ملاد بنائیے آج میں تو حضور کا ذکر کریے نا رب بھی راضی ہوئے گا اللہ کا نبی بھی راضی ہوئے گا اب آمینہ صلاح اللہ بھی راضی ہوئے گا آؤ میں پیچھے لے کے چلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ اب آمینہ صلاح اللہ علیہ علماء فرماتے ہیں کہ یہودی دے اندر ایک بیٹی پیدا ہوئی رب دی کاری بہت موٹے موٹے کھا موٹے موٹے شکل ڈراؤنی اس نے کیا جائے وہ دفن کریا جائے تو زندہ دفن کر کے تو قرآن کہتا ہے میں دفن نہیں کرت گیا بلکہ میں
اپنی قسمت مقدر مشکیا نے وقت گزرا گیا حالات تبدیل ہوتے گئے ایک وقت آیا آمینہ سلام اللہ علیہ آپ فرما کے میں بچی سا میں اس واسطے کھیل دی پیسان میرے دادا جان نے فرمایا بیٹا جا مکے دے اندر ایک رہبا عورت آئیے ایک کانا عورت آئیے بیٹا جا کے مقدر بھی کھا گیا اپنی تقدیر بھی کھا گیا اپنی قسمت بھی کھا گیا آپ فرما دیا نے میں گئی میں اس کانا دے کے اپنا حد سجا کیتا اپنا حد کرو تو بعد کانا کہہ دیے سن لے ذرا تو یا تو خود نبی ہے یا نبی دی ماں بننا لیے یا خود نبی ہے یا نبی دی ماں بننا لیے آپ فرماتے نے بڑا حیران ہویا بڑا پریشان ہویا حالات گزرتے گئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ کا گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دی شادی ہوئی نا آپ دی شادی سن کے کئی عورتیں مر گئیاں انیاں ہو گئیاں ذہنی توازن کھو بیٹھیاں کہ آج عبداللہ دی شادی ہو گئی ہے عبداللہ دی پیشانی ایک نور چمک مارتا سی ایک نور چمکدا سی جدو آپ مکے دے بازار جو گزرتے سن اور تو اپنے چھتاں تے آ جانیاں سن بھیگے بازاراں دے اندر آ کے عبداللہ دا چہرہ چمکدیاں سن ایڈا سونا چہرہ کہ کاش میرے نال شادی ہو جائے کاش میرے نال شادی ہو جائے کاش میرے نال شادی ہو جائے ہر عورت نے شادی دا پیغام دیتا ہر عورت نے شادی دا پیغام دین تو بعد فاطمہ نامی اور شام تو چلی ہے بڑی کہنا ہے بڑی حسین و جمیل ہے بڑی خوبصورت لڑکی ہے حیا بھی پہ کرے عبادت گزارے شہادت گزارے عبداللہ کے نام دے چرچے شام تک نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تو آپ دے چرچے شام کے مصر دے اندر نے کہ مکے دے اندر ایک سونا نوجوان ہے میں کہا تھوڑی کی بول پیچھا کرا کہ جدوں دور چمکیا دور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا آ گیا قبلی والا تھا سویرا ہو گیا اے نور ازلی جدوں آدم علیہ السلام دے کول چلیا آدم علیہ السلام کی پیشانی چمک ماری نا تے آدم علیہ السلام نے سجدہ کیتا سجدہ نور دا کیتا سی تعظیم کو سجدے ایک نور تو کیتا کیا ایک شکرانے دو اللہ فرمایا آدم دو سجدے کیوں میں ایک آگے سے یا اللہ ایک میں سوڑے دے دو کیتا ہے دو سجدہ کام کیتا ہے اس واسطے کیتا ہے کہ میں فرما بدارہ جو ہونا نا فرمانا جو نہیں ہویا یہ دو سجدے یہ تمہیں نور چلتا پشت پا پشت بسم اللہ علیہ السلام کو یہ چلتا چلتا جو میرے تیرے نبی دے بابے کو آیا پھر نور چمک مارتا سی پھر نور چمک مارتا سی نورانیت ایسے کہ عبداللہ جاتے سن اگر رات ہوتی سی رب جاکر فرما دیتا اگر رات ہوتی سی رب جاکر فرما دیتا ہے بات پر لگنی ہے میں مجھ سے کرنا حضرت عبداللہ بن فاطمہ نامی عورت نے دیکھیا کہنے کہ عبداللہ میرا شادی کر لیں میں تیرے عشق دے دیوانی ہو گئی اللہ کہیں جو محبتہ والی جدو عشق دے شہر جایا تن مان دی رہی خبر نہ گائی جدو عشق دے تیر چلایا کہنے لگی میں تیرے عشق دے پاگل ہو گئی عبداللہ میرا شادی کر لیں میں بدکار عورت نہیں بدکردار عورت نہیں ظالم عورت نہیں میں تیرے نفسانی دی نور دی چمک دی دیوانی میں نور دی دیوانی کیوں لاوے عرشہ میری مصطفیٰ دے چرچے نے زمین تیری مصطفیٰ دے چرچے نے فرمایا دس محبوبہ کی ہو جا کہ تو بنانا ہے کی ہو جا سجانا ہے محبوبہ فرمایا رجا بنا مولا کی ہو جا سجا مولا بھاوے تو بولے بھاوے میں بولا اپا دو آدھی ہی تو زبان ہوئے سونے ہو جا سجا دے مولا پھر عاشق کیوں نہ ہوئے کہنے لگی شادی کرنی ہے فرمایا میں بدکار نہیں میں بھی عبد المطلب کا پتر رئیس مکے دا بیٹا ہوا باپ کو پوچھاں گا ادھر باپ نقل کی تھی ادھر شادی ہوئی آپ حالات بھول گئے وہ گل زیر جو نکل گئی شادی بعد کی ہویا کہ اس مقام کو گزرے نا آپ دے ابو جان نال نے جو اس
اس مقام کو گزرے خیال ہے رکھنے تھے اپنے باپ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جی ایک عورت نے شادی دعوت دی تھی ملے کہنے لگے عبداللہ جس درانیت میسا جس مقام تے میسا اس مقام کو کوئی ہور رہ گیا اور میں شادی نہیں کرنا پھر آپ نے شادی ہوئی کئی عورتاں ذہنی توازن کھو بیٹھیاں کوئی پاگل ہو گیا کوئی بیمار ہو گیا کوئی آپ نے شادی سامنے مر گئی آنے نہیں جدو پھر آپ کا وصال ہویا آپ پھر ابا حضور کا وصال ہویا اماں آمینہ سلام اللہ رہا دن بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں نے روندیاں روندیاں راتاں گزردیاں نے مکے دیاں عورتاں آ کے کہنے لگی فاطمہ تھوڑا رویا کر آمینہ تھوڑا رویا کر دن بھی روندیاں گزر جاتا ہے رات بھی روندیاں گزر جاتی ہیں اسی حاملہ عورتاں اور ساڑھے حملہ کے درمیان انہیں دکھنا روندی ہیں انہیں دکھنا روندی ہیں آپ نے فرمایا میں کی کراں گے ٹر گئے یار محبتہ والے تے نالی لے گئے ہاسے ٹر گئے یار محبتہ والے تے نالی لے گئے ہاسے مگر یار کا سوڑ میں کی کراں جنہاں دے ساتھ تاج چلے جان پھر وہ تھوڑا کی کران جنہاں دے ساتھ تاج چلے جان پھر اپنے تاجہ نو آج بھی عبداللہ جیسا ہوئے آپ بیوی بھی آمنہ جیسی ہوئے دادا بھی عبداللہ جیسا ہوئے ماں بھی آمنہ جیسی ہوئے باپ بھی عبداللہ جیسا ہوئے ایسی مقام والے چلے جان دا پھر روانات ہو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کام میں تو پکڑیا عرض کی تھی نیلی چھات والے میری بیٹی جوان ہے بیٹی لڑکی ہو جا خود کر دے دل کی تسکین نہ پڑ جائے عرض کی مولا ایک دن کاملہ کو آپ کر دیا کامل زنجیر پکڑی ہلا کے عرض کی تھی مولا بیٹی جوان ہے بیٹی نے سا پتر دے ایسا پتر دے کہ جڑا دو دلانی تسکین بڑھ جائے آمینہ دن بھی رو دیئے رات بھی رو دیئے دن بھی رو دیا گزر جاتے ہیں رات بھی رو دیا گزر جاتی ہیں خیر جواز آئیل عبدالمطلب تو ایک دل دی تصویر مگنا ہے تو دو دلانی تصویر مگنا ہے اسی آمینہ دوئی ہو جا پتر دین لگیا جڑا سارے جگ دی دل دی تصویر ہوئے گا جڑا یتیمہ کا سہارا ہوئے گا دکھیا کا سہارا ہوئے گا اور میں عرض کرائی تاکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز دا کرن واسطے آ رہے ہیں صحابہ نال نے کی دیکھا ایک بچہ پہ روتا ہے بچے کو روتا ہے عید نماز ہو گئی فرمایا بیٹا روتا کیوں ہے بیٹا روتا کیوں ہے عرض کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں یتیمہ سونیا میں یتیمہ میرے نبی نے کندھے پہ بٹھا لیا ہے ایک اور کرتا ہے سنین قریب دے کھیلن والا کرتا ہے میرے نبی نے کندھے پہ بٹھا لیا فرمایا بیٹا دعات میں محمد تیرا باپ میں محمد تیرا باپ عائشہ تیری ماں ہے فاطمہ تیری بہن ہے حسنین کریم میں تیرے ویر نے زمانے دے دیکھے کجیدیاں قسمہ قرآن اٹھائے والضحیٰ واللیل اذا سجا الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک نشان والا یتیم اٹھا کے آ رہے ایو نبی ہے جڑا یتیمہ نال بھی پیار فرماتا ہے مسکینہ نال بھی پیار فرماتا ہے غریبہ نال بھی پیار فرماتا ہے آمینہ کی یہ شدہ مدان تے زیران زبران یہ بھی شدہ مدان تے زیران زبران آقا شان تیری وچ آیا کٹائی کرتے کٹائی فرمانے سڑنا کچھ دل ہوتے سخت زلفاں مبارکاں اتھے آ جائیں وہ بڑھ
جاتے کنڈل صرف کنڈل مار دے رب فرماتا آمین یہ کٹنا والے ایک کنڈل کے تو ظلم مار دی شکل ہوتی نام دے سارا قرآن اپنے باہر دے کٹنا تو لکھا گیا ہے ایک قرآن ہوئے اگر مصطفیٰ مستر رسول نے قرآن اتھے بھی آیا ہے قرآن اگر مصطفیٰ مکہ جنہیں قرآن مکی ہے مصطفیٰ مدینہ جنہیں قرآن مدنی ہے یہ اور قرآن ہے یہ مصطفیٰ دی بندیر جلوہ تو لے کے نہ مبارک کا سارا قرآن مصطفیٰ دی بات ہے یہ اور قرآن ہے تو جنہا مصطفیٰ دا غلام بن گیا پھر بھی امت بھی کیا ہے سجدہ ہے موت پر حق ہے نا یہ نفل عبادات یہ فرض کی نماز ادا کرنے بعد ہی جو دینے نا ایک بندہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے فرضاں دی ادائیگی نہیں کرتا وہ پھر پیچھے دعویدار ہو سکتا ہے رات اٹھ کے تہجد پڑھے تہجد رات اٹھ کے پڑھے فرضی نماز چھوڑ دے تہجد پڑھے صبح کی نماز چھوڑ دے وہ تہجد کس سے کام نہیں اگر صبح کی نماز پڑھ دے پھر رب نفل عبادات کو قبول فرما دیتا ہے اور میں عرض کراں مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حال میں جان لگے نا اسے آگے کہ اللہ نے ولی رہتے نہیں تھے جنہا نام حضرت خواجہ باقی بندہ رحمت اللہ علیہ انہاں کو ہو کے جائے جائے انہاں کو ہو کے جائے جائے آج کا پہلی جہاز سے ہر جہاز آ گئے پہلے لوگ سفر کرتے ہوتے سر تو سفر کی بھی ہوتا نہیں پیدل جانا پیدل حج کرنی لیکن سواری واسطے پیسے نہیں خیال کی حج کرنی ہے فرمایا ولی ماردہ جو ہو کے جائیں ولی نظر کی تھی ولی فرمایا کہ ایک ہفتہ میرے کو رک جائے ایک ہفتہ میرے کو ٹھہر جائے پر ولی نظر کی تھی کہ ہٹائی مہینے رہے ولی نظر کی تھی ہٹائی مہینے رہے اور خواجہ باقی بھی رحمت اللہ دی پھر جان جو دیر نہ کیتا یہ شانہ بٹھو دنیا یہ مقام بٹھو ملے یہ سارا نبی دی ظلم دست کا در خیران ہے یہ باقی بھی لاؤن ہے اسے پوچھے حضور فنا کی بقا کی فرمایا جڑا میں جنازہ پڑھنا ہے ایک اور دعا کے سوال کریں اللہ نے والدہ میں سال ہو گیا میں سال ہونے کے بعد لوگاں نے صفحہ بنا دنیا صفحہ بنا کے بعد اور ہر عالم ہر مولوی کے جاتا ہے میں جنازہ پڑھاوا میں جنازہ پڑھاوا میں جنازہ پڑھاوا میں جنازہ پڑھاوا پر وہ مرید خاص جڑا سے میت دے آ کے لیٹ گیا کہنے لگا ایک بندہ پاک آئے گا ایک نقاب پوش آئے گا یہ جنازہ وہ پڑھاوے گا کسی اور کو اجازت نہیں کسی اور کو اجازت نہیں تھوڑے دیر کے بعد گھوڑے تو سوار آئے انہیں اپنا گھوڑا بنیا گھوڑا بننے کے بعد جناب وہ دیکھی گیتا کہنے لگا سوا درست فرما دو سوا درست ہوئیاں نے جنازہ پڑھا گیا جنازہ پڑھنے کے بعد جناب اس پر جانے لگے نے پوری نے پلو پڑھیا پلو پھاڑ کے رکھی تھی دسو کسی کون یہ جنازہ پڑھنے والے تو کون ہے آپ نے پلو سیٹ کیتا تو فرمایا او فنا کے بقا ہے او فنا پہ یہ بقا بھی جاتی ہے بقا بھی جاتی ہے یہ کھڑا کے خواجہ باقی بھی داران رسول اللہ ایک اور نے یہ مقام کیویں دے دے یہ شانہ کیویں دے دیا نے یہ محنت نے دال دے دیا نے بندہ رب کو رب نا تو رب بھی جاتا ہے پر محنت کرنی پڑتی ہے اذان چھوڑ کے مسجد جانا پڑنا ہے نیندہ دی جگاتا ختم پڑے پڑنے ہیں پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش بکر والے آ جا کھلا ہی دروازہ یہ سا فرماتے نے رات پوے دم دردان او نیند پیاری آوے او درد مٹانو یاد سجن دی او ستیان جگا سبحان اللہ اسی ستے پہ ہیں سانو پتہ ہی نہیں پہ کتھے ہیں سانو پتہ ہی نہیں پہ کتھے ہیں تہجد کا دور نکال دے پڑھنی صبح دی نماز ہی نہیں کہ پڑھنی ہے تو چکے نہیں پڑھنی ہے عشاء تو بغیر سنتا ہے پھر ولی نہیں پڑھتا اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے بہتر کر ہے انسان بننا انسان تو رب کائنات نے فرشتہ کو بہتر بنایا پر نقدی اس میں محنت ہے
انہیں دیکھ